أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. انشاءاللہ آج ہم پانچویں عشر مبشرہ صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے اور تھوڑا سا ایک مختصر سا ان کی زندگی کا خاکہ اور ان کے فضائل کے بارے میں انشاءاللہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمین پر شہید کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. اب ان کے کون سے وہ کارنامے جس کی وجہ سے ان کو زمین پر چلتا پھرتا شہید کا لقب دیا گیا اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ القابات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک چھوٹے سے قبیلے بنو تیم سے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے سے تھے. ان کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. ان کے والد عبید اللہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وفات پا گئے. والدہ صحابہ بنت عبداللہ ایمان لائیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد تک زندہ رہیں، اگرچہ ابتدا میں وہ اپنے بیٹے کی سخت مخالف رہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو ظہور اسلام سے قبل لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی اس وقت کی کہ کوئی لکھنا اور پڑھنا دونوں کام جانتا ہو، کیونکہ لوگوں میں ان دونوں علوم کی بہت زیادہ قلت تھی. دوسرے شرفائے مکہ کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا اور اوائل جوانی سے شام، یمن اور عراق کی طرف تجارت کے غرض سے جایا کرتے تھے. فن تقریر اور خطابت میں مہارت رکھتے تھے اور عرب کے خطبہ میں شمار ہوتے تھے، یعنی بڑے اچھے خطبے دیا کرتے تھے. بہت زیادہ ان کا نام تھا کہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے ہیں اور بہترین طرح سے خطبہ دینا بھی جانتے ہیں. دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کس طرح وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا. تو طلحہ بن عبید اللہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے. جب یہ قافلہ بصرہ شہر پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آبادی جو تھی اس کی مقامی آبادی اس کی منڈی کی طرف چل دیا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوعمر تھے اور میدان تجارت میں نوخیز تھے، لیکن بلا کی ذہانت اور بصیرت کی بنا پر یہ میدان تجارت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہونے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے. طلحہ صبح و شام اس منڈی میں جایا کرتے جہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا تھا. اسی سفر میں انہیں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا.
یہ نصیحت آموز واقعات طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھے. اچانک ایک راہب، یعنی جو ان کا کرسچنز کا ایک مذہبی پیشوا تھا، ایک راہب لوگوں میں منادی کرنے لگا، اے تاجروں، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مکے سے آیا ہو؟ میں اس راہب کے بالکل قریب کھڑا تھا، جلدی سے بولا، ہاں میں مکے سے آیا ہوں. اس نے پوچھا، کیا تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ اس نے کہا، ابن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا. وہ آخری نبی ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا اور مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر جائے گا. اے نوجوان، تو جلدی سے اس کے پاس جانا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئی. میں جلدی سے اپنی سواری کی طرف گیا، اس پر سوار ہوا اور تجارتی قافلے کو وہیں چھوڑتے ہوئے مکے کی جانب بہت تیزی کے ساتھ چل نکلا. جب میں وہاں پہنچا، یعنی مکہ پہنچ گیا، تو گھر والوں سے دریافت کیا کہ کیا ہمارے جانے کے بعد مکے میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مان لی ہے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا. وہ بہت نرم خو اور ہر دل عزیز انسان تھے اور یہ خوش اخلاق اور مستقل مزاج تاجر بھی تھے. ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے خوب اچھی طرح واقف تھے. جیسے ہم نے جب پڑھا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ علم انصاف کے بڑے ماہر تھے، یعنی جو قبیلوں کی تاریخ ہوتی تھی ان کے بارے میں ان کا علم بہت پختہ تھا. تو میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ ان کے مطیع فرما بردار بن گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی مجھے سنائی اور مجھے بھی اسلام لانے کی دعوت دینے لگے. میں نے انہیں راہب کی بات بتائی تو وہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، ابھی میرے ساتھ چلو اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائی اور مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا. میں نے بصرہ کے راہب کا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک راہب نے آپ کے ظہور کے متعلق خبر دی. پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اس طرح میں چوتھا انسان تھا جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جس نے اسلام قبول کیا. تو اس وقت ان کی عمر بتایا جاتا ہے کہ 18 سال کے لگ بھگ تھی اور یہ مسلمان ہونے والوں میں سے 8ویں نمبر پہ تھے. چوتھے نمبر پر کس طرح تھے؟ ان لوگوں میں سے جن کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کی دعوت دی گئی تھی. تو اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا ان کے گھر والوں کو اتنا ناگوار گزرا جیسے اچانک ان پر بجلی گر پڑی ہو. ان کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا. بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، لیکن جس وقت یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں کو بہت افسوس ہوا. ان کی کیا خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے گا، کیونکہ اس میں سردار بننے کی پوری صلاحیتیں موجود ہیں. اب جو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ایک دوسرے ہی مذہب کا پیروکار بن گیا ہے تو ان کی یہ امیدیں دم توڑ گئیں کہ دنیاوی لحاظ سے وہ اب کوئی ترقی کر سکے گا. لہٰذا انہوں نے بہت زیادہ مخالفت پر بھی کمر باندھی. تو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے قوم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، لیکن یہ ایک مضبوط چٹان کی مانند اپنے موقف پر ڈٹے رہے. جب یہ اس نے سلوک سے اپنی بات منوانے میں ناکام ہو گئے، یعنی ان کے قوم کے لوگ، تو انہوں نے دردناک تکالیف دے کر اپنی بات منوانے کا حربہ استعمال کیا. مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ
میں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے، یعنی باندھ دیے گئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے اور خود شور و غل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ان میں ایک بڑھیا عورت چیختی چلاتی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، اسے کیوں یہ تکلیف دی جا رہی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے اور یہ بے دین ہو گیا ہے، اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا اس کے پیچھے گڑیا کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اس نوجوان طلحہ کی والدہ صحابہ بنت حضری ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خویلد اٹھا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اپنے قبیلے کا شیطان ہے، اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رسی میں جکڑا اور مکے کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان دونوں کو عبرتناک سزا دے سکیں۔ اب دیکھیں عمر کیا ہے ان کی 18 سال، ہمارے یہاں تو 18 سال کے بچے ہی شمار ہوتے ہیں۔ دنیا کا نہ کچھ عطا پتہ ہوتا ہے ان کو، نہ دین کا کچھ عطا پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ تاجر تھے اس عمر میں، بہت ویل آف تھے، بہت کچھ پیسہ کوڑی تھا، قوم کے معززین میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ والدہ کی یہ امید تھی کہ وہ سردار بنیں گے اپنی قوم کے، کیونکہ ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں۔ اسلام لیا ہے، حشر کیا ہو رہا ہے؟ قوم نے ٹھوکروں پر رکھ لیا، ان کو ایسے لڑکوں کے حوالے کر دیا کہ ان کو مارے پیٹے، برا بھلا کہیں اور ان کی ذلت کریں، ان کو ذلت کے لائق انہیں سمجھ لیا۔ کس وجہ سے؟ صرف ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر کے نوجوانوں نے دین میں داخل ہونے کے بعد کس طرح کی اذیتیں برداشت کی ہیں، تو پھر ہمارے دل کیا نرم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس دین کے لیے ہم ایک بات بھی نہیں سہ سکتے، کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ کہ ہم شکایت کرتے نا کہ ہم نماز پڑھنے لگے تو ہمیں لوگ یہ کہنے لگے، ہم برقع اوڑھنے لگے، نقاب کرنے لگے تو لوگوں نے ہمیں یہ کہنا شروع کر دیا، تو ہمارا بڑا دل اس سے خراب ہوتا ہے، تو ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کیا پھر ہم حق پہ ہیں ایسا کرنے میں کہ اتنی سی باتوں سے ہماری ہمت ٹوٹ جائے؟ جبکہ قریش کے بڑے ہی معزز لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ پھر تیزی سے دن گزرتے گئے، واقعات اور داستانیں جنم لیتی رہیں، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کی راہ میں ان کی آزمائش دن بدن بڑھتی گئی، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حسن و سلوک اور وفاداری میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شہید کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ، فیاض و فراغ دل طلحہ کے لقب سے پکارتے۔ کون پکارتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر لقب، ان کے جتنے لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے تھے، جتنے نام، وہ ان میں سے ہر ایک اپنے دامن میں ایک داستان لیے ہوئے ہیں کہ آخر ان کو زندہ شہید کا لقب کیوں ملا، تو آخر ان کو فیاض و فراغ دل طلحہ کا لقب کیوں ملا، ان کو اور دوسرے القابات کیوں ملے۔ تو ہر لقب کے پیچھے ایک داستان ہے۔ انشاءاللہ اس میں سے کچھ ہم دیکھیں گے اس وقت آج کی اپنی کلاس میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے پہلے یہاں پر ان کی ہجرت کے وقت سے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اسلام کس طرح انہوں نے قبول کیا اور کس طرح اسلام لانے کے بعد لوگوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ہجرت کب کی اور کس طرح کی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ہمراہ لے کر مدینہ ہجرت کی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلے میں شام گئے ہوئے تھے۔ محمد ابن اسد کے طبقات میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے دوران میں الخرار سے آگے کوچ کیا تو اگلے دن صبح کے وقت راستے میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو شام سے اپنے قافلے کے ہمراہ واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شامی کپڑے ہدیہ کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشنودی کا اظہار کیا اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اہل مدینہ بہت دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مشتاق اور منتظر ہیں، اور مکہ واپس پہنچ کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تجارتی کاروبار کو سمیٹا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینے روانہ ہو گئے۔ وہاں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام کیا، جو بیت عقبہ اولا کے بزرگوں میں سے تھے، یعنی جنہوں نے عقبہ اولا میں شرکت کی تھی، ان کے بزرگوں میں سے تھے اسد بن زرارہ، ان کے ہاں انہوں نے قیام فرمایا۔ تو اس طرح سے انہوں نے ہجرت کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کے ساتھ۔ جنگ بدر میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ لیکن جنگ احد میں انہوں نے جس طرح کے کارنامے انجام دیے اور جس طرح اپنے نفس کی قربانی پیش کی، اس کے بعد ہی ان کو زندہ شہید کا لقب ملا، اور احد کے دن کے لیے کہا جاتا تھا کہ احد کا دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن تھا، اور اس کی وجوہات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ مشرکین کا ایک جتھا پہنچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازک صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے کہ جو ان کو یہاں سے مار بھگائے، وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے کہا کہ میں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص بولا کہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ کا حکم پا کر بے جگری سے لڑا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیرا ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ابھی نہیں۔ انصار میں سے ایک شخص بولا کہ میں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم آگے بڑھو۔ یہ انصاری مقابلے میں اترا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے گئے اور مشرکین بھی پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ہمراہ تمام انصاری جام شہادت نوش کر گئے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ اس میں بہت سی حکمتیں تھیں، اور دوسرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، تو جب ان کے لیے اذن ملا تو ان کو اجازت دی گئی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی خون آلود تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے، خون آپ کے چہرے مبارک پر بہہ رہا تھا۔ تھکاوٹ اور زخموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے مشرکین پر ایک زوردار حملہ کرتے اور انہیں پیچھے ڈھکیلنے میں کامیاب ہو جاتے تو تیزی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتے اور آپ کو سہارا دے کر پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر
مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل اسی طرح ہوتا رہا، یہاں تک کہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو عبیدہ بن جراح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے چھوڑو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہ رہا تھا، ان کے جسم پر 70 سے زائد نیزے اور تلوار کے زخم لگ چکے تھے، ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ کسی زندہ شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یعنی اتنے وہ زخمی تھے کہ ان کی شہادت میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی زندگی منظور تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے تاریخ نے آج بھی ان کو یاد رکھا ہوا ہے، اور ان کا شمار عشر مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جس وقت جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے سامنے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے دائنے ہاتھ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور میرے بائیں ہاتھ پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، اور جنت میں ان کو اور ایک دوسرے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کا بھی شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ان دو کے لیے فرمایا کہ دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، کیا شان ہے ان لوگوں کی۔ تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، ان لوگوں کی زیارت نصیب فرمائے، ایسے لوگ جنہوں نے بے جگری کے ساتھ میں اس وقت ساتھ دیا جبکہ کوئی پتہ تھا نہیں تھا کہ اس معرکے میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے، شہید بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ شہادت ہی تو ان کا اصل مقصد تھی کہ وہ شہید ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی جان نثار ہو جائے۔ تو یہ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ شہید کا لقب ملنے کی داستان تھی۔ جہاں تک طلحۃ الخیر یعنی نیک دل طلحہ اور طلحۃ الجواد یعنی سخی طلحہ کا لقب ملنے کا تعلق ہے تو اس زمانے میں سینکڑوں واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضرت طلحہ چونکہ بہت بڑے دولت مند اور تاجر تھے، ایک دن ان کے پاس حضر موت سے 7 لاکھ درہم آئے۔ یہ رات انہوں نے نہایت غم و اندوہ اور حزن و ملال میں گزاری۔ سبحان اللہ، جس کے پاس اتنی دولت آ جائے تو وہ اپنی رات کیسے گزارے گا؟ یا تو بہت ہی عیش و نشاط کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، اور یا تو پھر بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے کیسے گزاری؟ نہایت غم و اندوہ اور حزن و ملال میں گزاری۔ ان کی بیوی ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو آپ کو ناگوار گزری؟ فرمانے لگے، نہیں، آپ تو بہت فرما بردار اور نیک دل خاتون ہیں۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کو کیا جواب دے گا کہ وہ اپنے گھر میں اس رات کو گزار رہا ہے کہ اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت موجود ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑے صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کو اس بات پہ غم تھا کہ ان کی رات اس حال میں گزری کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت ہے، وہ اس کو بانٹ نہیں رہے، اور اس رات کے گزرنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں، کیا پتہ رات میں ہی موت آ جائے اور پھر یہ مال و دولت وہ تقسیم نہ کر سکیں۔ بیوی کا جواب سنیے۔ بیوی نے کہا، بھلا یہ کون سے غم و اندوہ کی بات ہے؟ آپ کی قوم اور دوست احباب میں بہت سے ضرورت مند ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال ان میں تقسیم کر دیں۔ یہ تجویز سن کر وہ خوش ہو گئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلوں اور بڑے پیالوں میں رکھا اور مہاجرین اور انصار فقراء میں تقسیم کروا دیا۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص مالی مدد کے لیے آیا اور رحم دلی کا اس نے حوالہ دیا کہ آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ میری مالی مدد کریں۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا
میری رحم دلی کا اس سے پہلے کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ فرمانے لگے میرے پاس ایک زمین کا پلاٹ ہے جو مجھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الاٹ کیا تھا، چاہو تو یہ پلاٹ لے لو اور اگر چاہو تو اس کی قیمت جو کہ 3 لاکھ درہم بنتی ہے وہ لے لو۔ تو اس شخص نے قیمت لینے کو پریفر کیا اور انہوں نے اسے 3 لاکھ درہم عنایت فرما دیے۔ تو 1000 دینار تک ان کی آمدنی ہوا کرتی تھی اور اس کے باوجود وہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے اس بات سے کہ وہ اس میں سے اپنے لیے رکھ لیں یا اپنی آل اولاد کے لیے اس کو جمع کر لیں۔ انتہائی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، جبکہ اسلام لانے سے پہلے ان کا لباس اور ان کی خوشبو جو یہ لگایا کرتے تھے اس کی مثال دی جاتی تھی، کیونکہ بہت ویل آف تھے اور بہت زیادہ ان کے پاس دنیاوی سامان تھا، لہٰذا اس کو خرچ بھی اپنے اوپر بھی کرتے تھے۔ تو لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے بالکل اپنے مال کو دین کے کاموں کے لیے وقف کیا، اللہ کے راستے میں دیا اور پھر اس کو اس کے علاوہ اپنے اعزاء و اقارب پر بھی صرف کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غزوات میں حصہ لیا اور دوسرے غزوات میں بھی، اور بہت زیادہ بہادری کے جوہر دکھائے، جس طرح سخاوت اور جود و سخا ان کے جوہر تھے، اسی طرح سے بہادری بھی ان کا جوہر تھی۔ اسی طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے صحابہ کرام سے جو خلفاء راشدین کا ہم نے تذکرہ بھی پڑھا، ان سب کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کا معاملہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سب کے ساتھ بڑا ہی انہوں نے تعاون کا معاملہ کیا۔ اور آخر میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ جمل میں ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ تفصیل طلب واقعات ہیں، کس طرف تھے اور کیا تھے اور کس طرح شہادت ہوئی، تو یہ تاریخی واقعات ہیں۔ بہرحال ان کی شہادت جنگ جمل کے دوران ہوئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوف خدا کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی جو دوسری نمایاں خصوصیت ہم کو نظر آتی ہے وہ جود و سخا اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اسی لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحۃ الجواد اور طلحۃ الفیاض کا لقب دیا تھا۔ طبری نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ قبیصہ بن جابر اسدی نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ میں نے کن لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے یا میں کن لوگوں کے ساتھ رہا ہوں؟ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب کی صحبت میں رہا ہوں، ان سے بڑھ کر فقہ اور واعظ و نصیحت میں نے کسی کو نہیں پایا۔ پھر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے ان سے بڑھ کر بے مانگے مال کثیر دینے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ 1000 درہم ان کی یومیہ آمدنی تھی، لیکن انہوں نے اس آمدنی کو گڑا ہوا خزانہ بنا کر اولاد اور ازواج کے لیے سید کر نہیں رکھا، نہ اسے اپنے لیے فخر و غرور کا سرمایہ بنایا۔ حلال کی کمائی ہوتی تھی اور اس کو حلال راستوں میں صرف کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے دیتے تھے کہ دوسرے ایک ہاتھ سے دیتے تو دوسرے کو خبر نہیں ہوتی۔ اور قبیلے بنی تیم کا کوئی ایسا غریب گھرانہ نہیں تھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حاجت روائی نہ کی ہو۔ وہ تنگ دستوں کو، جو غریب لوگ ہوتے تھے، ان کو خادم عطا کرتے تھے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے تھے، بیواؤں کے نکاح کراتے تھے، غلاموں کی گردنیں چھڑاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سبیحہ تیمی 30,000 درہم کا مقروض تھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر سے بوجھ اتارا۔ غیرت مند مفلسوں کے لبِ سوال کھولنے سے پہلے ان کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک قطع اراضی فروخت کرنے سے 7 لاکھ درہم وصول ہوئے، اور جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کو اس پیسے کو انہوں نے کس طرح صبح ہوتے ہی بٹوا دیا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر سال 10,000 درہم بھیجتے تھے۔ ذی القرد میں ایک چشمہ تھا جو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بھاری قیمت پر خرید کر اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔
تو یہ ان کے خصوصیات ہیں، یہ بڑی ایسی ہے کہ سبق ان سے لیا جا سکتا ہے کہ ایک اسلام سے لانے کے پہلے کا ان کا دور تھا، اور پھر ایک اسلام لانے کے بعد کا ان کا دور ہے. وہی پیسہ تھا، وہی سامان تجارت تھا، مال تجارت تھا، لیکن وہ اس کے خرچ میں کس قدر تبدیلی آ گئی تھی کہ ایک وقت میں وہ کس چیز پر خرچ ہوتا تھا، اور جب دوسرا وقت آیا، دین میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اللہ کے راستے کے راہی ہو گئے، تو پھر اس مال کو کس طرح انہوں نے خرچ کیا. تو مال کا ہونا برا نہیں ہے. مال اگر کسی کے پاس ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان دیندار نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے وہی دیندار ہے، اسی میں دینداری ہے، اور اگر کوئی مالدار ہے تو بس وہ دنیا دار ہے، وہ دیندار نہیں ہو سکتا. تو ایسا نہیں ہے. ہمارے دین نے مال کو برا نہیں کہا، لیکن اس مال کو برا کہا ہے جو انسان کے دل میں ہو، یعنی جس کی محبت انسان کے دل میں ہو، مال وہ برا ہے. انسان کے ہاتھ میں اگر مال ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کی مدد میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے دل میں اس مال کی کوئی محبت نہیں ہے، تو ایسا مال ہونا برا نہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ بڑے تاجر تھے، لیکن مال کو کس طرح خرچ کرتے تھے. جب تبوک کا وقت آیا تو کتنے اونٹ لا کر کے میں ساز و سامان کے صدقے کے طور پر دے دیے انہوں نے کہ اس سے مسلمان اپنے راستے کو آسان کر سکیں. اسی طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینا شروع کیا. جب وہ اسلام لیا ہے، ان کے دل میں دین کی محبت آ گئی تو انہوں نے دین کے راستے میں اپنے مال کو لگایا. تو مال کا ہونا یا نہ ہونا یہ ایک بالکل الگ میٹر ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ اس کو خرچ کس مد میں کیا جاتا ہے. آیا یہ کہ اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، یہ صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے اس کا اسراف کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، اس کو ہم جب ان لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کس طرح اس وقت کے لوگوں نے کیا اور کس طرح دین کی کاز کو فائدہ پہنچایا. تو ان کی طبیعت اور ان کے مزاج میں سادگی اور بے نیازی تھی. عمر بھر سادہ غذا کھاتے اور سادگی سے بسر کرتے رہے. دسترخوان وسیع تھا، جو آئے وہ کھائے، مگر کھانے پر تکلف نہیں ہوتے تھے. طبیعت میں بے خوفی اور بے باکی تھی، اور حق بات کہنے سے نہیں ہچکچاتے تھے. آپ کی معاشرتی زندگی، تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں ان کی گھریلو زندگی کے بارے میں، کہ آپ کی جو معاشرتی زندگی تھی بڑی خوشگوار اور دلکش تھی. حسن معاشرت میں ممتاز تھے، بیوی بچوں میں محبوب اور ہر دل عزیز تھے. جب ہم ایسے شخص کے کسی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں بہت دینے والا تھا، بڑا سخی تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا جنگوں میں حصہ لیتا تھا، تو ہمارے ذہنوں میں ایک ایسے شخص کا تصور ابھرتا ہے جو اپنے گھر والوں سے بالکل بے پرواہ تھا. اسے اپنے گھر والوں کی تو کوئی فکر نہیں تھی، اور نہ اسے اپنے گھر والوں سے کوئی دلچسپی تھی. بس وہ صرف اللہ کے راستے میں لگا ہوا تھا، اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگائے ہوئے تھا اور اپنی جان بھی. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے اس حسن کو جو ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ تھا وہ کتنا حسین تھا. بیوی بچوں میں محبوب اور ہر دل عزیز تھے. کوئی ایسا ہی ہر دل عزیز ہو جائے گا بیوی بچوں میں جب تک کہ وہ ان کے ساتھ حسن معاملہ نہیں کرے گا. وہ فرض کو زندگی اور زندگی کو فرض سمجھتے تھے. عتبہ بن ربیعہ کی بہت ہی خوبصورت بیٹی ام عبان تھی، جو ان کو بہت سے معزز اور دولت مند، حسین اور ذہین افراد نے شادی کے پیغام دیے، لیکن انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب پر ترجیح دی. اور کسی نے ان سے اس بات کی وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں طلحہ کے اوصاف حمیدہ سے خوب واقف ہوں. اب اوصاف حمیدہ میں کس چیز کا وہ تذکرہ کرتی ہے وہ غور طلب ہے. وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے. گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، یعنی خوش مزاجی کے ساتھ گھر والوں میں داخل ہوتے ہیں.
باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو کنجوسی نہیں کرتے، اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، یعنی پھر وہ خود سے اس ضرورت کو سمجھ کر پورا کر دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت اخلاق ہے نا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر کوئی اخلاق برتے کوئی مرد، تو کیا گھر والوں کو اس سے پھر کوئی شکایت ہو سکتی ہے؟ پھر آگے فرماتی ہے، کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہو جاتے ہیں، کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اخلاق تھے ان کے۔ کتنا خوبصورت ایک یعنی پیکر سامنے آتا ہے کہ جو نہ صرف اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے اتنے زخم کھائے کہ اس کا ایک ہاتھ تک کٹ گیا، وہ بظاہر شہید ہو چکا تھا ایسا شخص، لیکن اللہ نے اس کی زندگی رکھی تھی تو وہ زندہ رہا۔ دوسری طرف مال اتنا صرف کر رہے ہیں کہ اتنا پیسہ آتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، اور تیسری طرف اپنے گھر والوں سے غافل نہیں ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے درمیان رہتے ہیں تو ان کے خطائیں معاف کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ کرتے ہیں، تو کتنا خوبصورت ہوگا اس گھر کا ماحول۔ تو ایسے ہوتے ہیں مسلمان جو مر کر بھی نہیں مرتے، اور جن کی قبریں ان کو امانت کی طرح رکھتی ہیں، اور روز محشر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک معزز افراد کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کی طرح اور جنتیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو ان کے بہت سارے واقعات ویسے تو آتے ہیں احادیث کی کتابوں میں، ان کے مناقب میں، ان کی سخاوت کے واقعات میں سے، لیکن میں نے بس کچھ ہی ایک سلیکٹ کیے تھے، اور یہی ہے کہ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں جو ان کا درجہ ہے، وہ ایک خود ان کی جو کہنا چاہیے کہ ان کی جو ذات تھی وہ اس پر ایک دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہوگی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے وقت یہ ضرور فرمایا کہ وہ سخت گیر ہیں، اور ابھی اتنے سخت گیر ہیں، تو جب وہ بن جائیں گے خلیفہ تو پھر وہ کتنی سختی کریں گے، لیکن جب ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ نہیں، جب ان پہ ذمہ داری آئے گی تو وہ سختی نہیں برتیں گے، تو وہ قائل ہو گئے۔ پھر انہوں نے بالکل بھی اس بات کو نہیں کیا کہ اس بات پہ وہ قائل نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو انہوں نے ان کا جو گھر تھا اس پہ جب باغیوں نے حملہ کیا ہے تو اس وقت پہ اپنے بیٹے کو تعینات کیا کہ ان باغیوں سے مقابلہ کریں۔ اتنی ان کے دل کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی، کیونکہ ظاہر ہے خود تو اب عمر کے بھی اس حصے میں تھے، دوسرے زخمی ہونے کے بعد ان کے اندر وہ قوت بھی نہیں رہ گئی تھی، ایک ہاتھ بھی ان کا کٹ چکا تھا، لیکن اپنے بیٹے کو اس خطرناک جگہ پر انہوں نے مامور کیا کہ وہاں پر وہ کھڑے رہیں اور وہاں پر جو ہے اس طرح سے پہرا دیں اور ان کی حفاظت کریں، ان کی جان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اسلاف میں سے ایسے لوگوں کی اتباع کرنے والے ہوں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، ان کی زندگیوں سے ہم سبق حاصل کرنے والے ہوں، اور ان کے واقعات کو ہم اپنے گھروں میں سنانے والے ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی ان کی عظمت آئے۔ طلحہ نام بہت آج کامن سا ہے، مطلب مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے بچوں کا نام طلحہ ہوتا ہے، لیکن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون، ان کے فضائل کیا تھے، ان کے القابات کیا تھے، اور آپ دیکھیں کہ یہ القابات ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ سخی کا لقب جوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ فیاضی کا لقب جوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ شہید کا لقب جوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو کوئی لقب مل جائے تو پھر اس کی خوش قسمتی کا کہنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کے ساتھ یہیں پر میں ختم کرتی ہوں اس اپنے سیشن کو، انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے واقعات سے سبق لینے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے آج آپ لوگوں کا تو ضرور کر دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خیال ہے کہ سوال نہیں ہے کسی کا تو پھر اجازت آپ لوگوں کی طرف سے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ایک اپنے 5ویں، آج ہم نے 5 ختم کر لیے، انشاءاللہ 6 عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. کس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نے کہ اس میں 4 نمبر پہ یہ تھے اور ان کی اتنی کم عمر میں ان کو کتنی زیادہ مطلب ان کی ماں بھی ان کو نہیں اپنا رہی تھی جب بہت غصے میں تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا. اور بہت ہی اچھا ہے اور جزاک اللہ خیر استاذہ جو آپ نے، آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی مگر ہم لوگوں کے ساتھ کافی بیچ بیچ میں رک کے، مگر اللہ آپ کو بہت اجر دے اور بہت جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو شفا دے، رب العالمین. بہت ہی اچھا تھا، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ اللہ قبول کرے ہم سب سے. اور کسی کا کوئی سوال ہے ادھر سے گوگل سے؟ کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، بس اب آپ لوگ کا کام کیا ہے کہ اب دیکھیے 5 کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، الحمدللہ سے آپ نے کافی سیکھا. باقی اور جتنے بھی ہم اصحاب کے بارے میں پڑھیں گے وہ خلفاء نہیں تھے، یعنی کہ وہ خلیفہ کے طور پر نہیں فائز ہوئے، لیکن بہرحال اصحاب رسول تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو ہر ایک اہم ہے، لیکن ان کی اتنی تفصیلات ہم کو نہیں ملتی جتنی ہمیں خلفاء راشدین کی ملتی ہیں. تو یہ بہت سے بہت ایک سیشن میں ایک کا واقعہ جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے، یا پھر میکسیمم 2 سیشنز میں. تو باقی اور لوگوں کو بھی اس کے لیے دعوت دیں، کیونکہ دیکھیے جو ہمارے خلفاء راشدین ہیں ان کے بارے میں تو لوگوں کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ علم ہوتا بھی ہے، لیکن بقیہ اور لوگوں کے بارے میں نہیں ہوتا، یوزولی نہیں ہوتا. نام ضرور سنے ہوتے ہیں، نام بچوں کے رکھ بھی لیے جاتے ہیں ان کے ناموں پہ، لیکن وہ تھے کیسے اور کس طرح کے کارنامے تھے ان کے، اس کی بنیاد پر ان کو عشرہ مبشرہ یعنی جنت میں جن 10 لوگوں کو ساری دنیا میں جن 10 لوگوں کو خوشخبری دی گئی تو ان کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دے کہ وہ سنیں.